صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کو پرسا دینے، ان کے غم کو اپنا غم، انہوں نے جو امت کو بچایا ہے تو امت نے بھی انہیں دل سے اپنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موڑ پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ عورت مرد دونوں پہ نماز فرض ہے۔ مرد تو مہینے میں 30 دن نماز پڑھتے ہیں، خواتین نہیں پڑھ سکتی۔ خواتین 30 دن لگاتار بغیر ناغے کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے، قضا بھی نہیں۔ جب پاک صاف ہو جاتی ہیں 5 دن 3 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کرتی۔ کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون جو امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 21 دن 22 دن اس کے بعد ناپاکی کا دور شروع، چاہے وہ مسلم عورت عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عارفہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، وہ ناپاکی کا دور آئے گا۔ مگر ہماری ماں بہنیں، یہ احساس کمتری کا مقام نہیں ہے، یہ خون بڑا ضروری خون ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ جب وہ امید سے ہو جاتی ہے عورت، اس کو پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف، اور اسی خون سے اعضائے بدن بنتے ہیں، اسی سے دل، گردہ، کڈنی، جتنی ضرورت کی چیزیں سب بنتی ہیں۔ اس لیے 9 مہینے تک خون نہیں آتا، کیونکہ جو خون خارج ہوتا تھا ہر مہینے، وہ خون اب بچے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رابطے کو کاٹا جاتا ہے جو خون جانے کا رابطہ تھا۔ تو ہماری ماں بہنوں، یہ خون بہت ضروری ہے، یہی خون تو بچوں پہ احسان ہے ماں کا کہ اپنے خون سے والدہ نے اسے سینچا ہے، یہ خون بہت ضروری ہے۔ تو ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے فجی تک، دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو مسلم ہو، نوجوان ہو، حمل سے نہ ہو اور نماز 30 دن پڑھتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی محل کی رہنے والی ہو، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون، ایک عورت، ایک مخدومہ، ایک محترمہ، صرف ایک خاتون ہے جو 30 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی۔ 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، سال بھر میں 360 دن، اور اس مقدس ترین خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ میں ان اختلافی روایات میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا کہ ایک رطوبت نکلتی تھی، وہ خشک ہو جاتی تھی تو ظہر پڑھ لیتی تھی، عصر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی تو پڑھ لیتی تھی، مغرب سے پہلے، ایسا کچھ کہا گیا ہے۔ ارے مدعا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے،
جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا. وہ خون ہوتا تو انہیں بھی نماز میں رکنا پڑتا, پاکی کا انتظار کرتی, لیکن وہ خون ان میں تھا ہی نہیں, اس لیے مسلسل نماز پڑھتی رہی. لیکن میرے مولا سیدہ فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا, مگر وہ خون تو بہت ضروری ہے. اسی خون سے بچے بنتے ہیں, اسی سے بچوں کا نشوونما ہوتی ہے, اعضائے بدن بنتے ہیں. اور جب وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا تو جب پیٹ میں امام حسن تھے, جب پیٹ میں امام حسین آئے تو یہ دونوں بنے کس چیز سے؟ عورتوں کا وہ خون جو مانع صلات ہو اور اعضائے بدن کی تخلیق میں معاون ہو, جب وہ حضرت فاطمہ میں وہ خون ہی نہیں تھا تو یہ حسنین کریمین بنے کس چیز سے, کس مٹیریل سے؟ تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی نالے میں پٹے ہوئے ہوں؟ بتایا تو اس نے بتایا, بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر احمد رضا خان نے اعلان کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.